بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور محبوب نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش اور پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو بی بی آمنہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر کب ولادت ہوگی۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں پر بہت سی عورتیں اس حالت سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا بچہ نہیں ہونے والا، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی
جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی جبریل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کو تکلیف محسوس ہوئی اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج ولادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ گھر کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو تکلیف محسوس ہوئی اور وہ سمجھ گئیں کہ اب ولادت ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں، جنہیں دیکھ کر شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب ولادت ہوتی ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب ولادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے شکم میں ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے
کعبے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکا مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ ایک ایسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا کے رکھی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دھڑام سے جا کر زمین پر جا گریں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو میں نے آپ کو ایک رات دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔